بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. وعن ابي رافع قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حق الولد على الوالد ان يعلمه كتاب الله عز وجل والسباحة والرمية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. اللہ اکبر. کل ہم نے آخر میں بحری جہاد کے فضائل پر گفتگو کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام کے اندر تیراکی کی ترغیب جو ہے، ایک تو بحری جہاد کے عظیم الشان فضائل سنا کے بالواسطہ تیراکی کی ترغیب دی گئی، اور ان فضائل سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سچے ایمان والے مسلمان کے لیے اسلام نے بحری جہاد کو کتنا زیادہ محبوب اور مرغوب بنایا ہے۔ جب بحری جہاد کو اتنا محبوب بنا دیا تو اس سے بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹلی تیراکی میں جو مہارت ہے وہ ایک مسلمان کے لیے اتنی ہی محبوب اور مرغوب ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے آپ سے عرض کیا کہ تیراکی یہ بحری جہاد کی ابتدائی اور انتہائی اشد ترین ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اونچے فضائل پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو تیراکی کی ترغیب دینے کا اسلامی انداز ہے، وہ براہ راست تیراکی کے عمل کا حکم دے کے والدین پر، والد پر اولاد کا یہ تیراکی اس کو سکھانا، اس کا حق بتلا کر، اور دیگر روایات جو تیراکی سے متعلق ہیں اس کے ذریعے سے اسلام نے براہ راست تیراکی کی ترغیب دی۔ اور صحابہ کرام کو یہ عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اتنی تاکید کے ساتھ ملا تھا، تبھی انہوں نے اسلامی ریاست میں ایک قانون کی طرح جو ہے اس عمل کو نافذ کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ حکم نامے جاری کیے کہ اپنی اولاد کو تیراکی سکھاؤ۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ اور جابر بن عمیر انصاری، ان دونوں صحابہ کو دیکھا، وہ دونوں تیر اندازی کر رہے تھے، یرمیان۔ فمل احدہما، ایک ان میں سے اکتا گئے، دونوں صحابہ میں سے ایک اکتا گئے، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اکسلتا، اور تم سست پڑ گئے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں یار سستی ہو گئی ہے۔ تو پھر ان میں سے قال احدہما للآخر، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ نے حضور کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو ولعب، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ لہو ہے، لغو ہے، اور لعب یعنی کھیل کود ہے، بیکار ہے، سوائے چار چیزوں کے۔ نمبر ایک، ملاعبۃ الرجل امرأتہ، ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنا، وتعدیب الرجل فرسہ، کہ آدمی کا اپنے گھوڑے کو سکھلانا، اور تیسرے نمبر پر تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان چلنا، اور چوتھے نمبر پر تعلم الرجل السباحہ، کہ کسی بندے کا تیراکی سیکھنا۔ یہ چیزیں لغو شمار نہیں ہیں، لعب شمار نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو، یہ بھی شریعت کا حصہ ہیں، اور یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہیں۔ تو اس طرح کی ایک روایت آپ سے کل بھی عرض کی تھی، اور روایات جس قدر زیادہ طریق سے آتی ہیں اور جس انداز میں آتی ہیں، ان کے اندر اتنی ہی قوت مزید زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان جو آپ سے کل بھی عرض کیا کہ حضور نے فرمایا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علموا ابناءکم السباحۃ والرمی والمرأۃ المغزل کہ اپنے بیٹوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ اور عورتوں کو جو ہے وہ کاتنا سکھاؤ۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ علموا، وہ حضرت بکر بن عبداللہ بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا علموا ابناءکم السباحۃ والرمایہ کہ بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ وَنِعْمَ لَهْوُ الْمُؤْمِنَةِ فِي بَيْتِهَا الْمِغْزَلُ، اور مومن عورت کا جو اپنے گھر میں بہترین کھیل ہے، یعنی بہترین جو اس کی مصروفیت ہے، جو بہترین پیشہ ہے، وہ کاتنے کا ہے۔ اور حضرت ابو رافع سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من حق الولد علی الوالد ان يعلمه کتاب اللہ عز وجل والسباحہ والرمی، کہ والد پر جو اولاد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان يعلمه کتاب اللہ عز وجل، والد پر جو اولاد کا حق ہے وہ یہ جو بیٹے کا حق ہے کہ اسے کتاب اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کا کلام کتاب اللہ سکھائے، والسباحۃ والرمی، اور تیراکی اور تیر اندازی سکھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی شخص اگر تیراک ہوتا اور تیر انداز ہوتا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ شخص پسند ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان تیمی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعجبہ ان یکون الرجل سابحا رامیا، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی تیراک بھی ہو اور رامین، تیر انداز بھی ہو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسے کل آپ سے تفصیلی روایت ذکر کی کہ بچپن میں حضور نے تیراکی سیکھی، بنو عدی بن نجار کے کنویں میں حضور نے فرمایا احسنت العوم، کہ میں نے اچھے طریقے سے عوم سیکھا۔ عوم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کل بتا دیا تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تالاب کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تیراکی بھی فرمائی۔ اور اس تیراکی کو جہاں ایک طرف یہ کہا گیا کہ جس کام میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ ہو، جس چیز میں وہ لہو ہے، لعب ہے، سوائے 4 چیزوں کے، ان 4 چیزوں میں سے تیراکی کا بھی استثناء کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیر لہو المؤمن السباحہ، کہ مومن کا بہترین مشغلہ وہ تیراکی ہے، مومن کا جو بہترین مشغلہ ہے وہ تیراکی ہے۔ تو یہ جتنی روایات ہیں جن کے اندر اسلام تیراکی کی ترغیب جو دے رہا ہے، وہ تیراکی کے عمل کا حکم دے کے اور براہ راست تیراکی کی ترغیب دے کے تیراکی کی طرف مسلمانوں کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہے، مسلمانوں کو ترغیب دے رہا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی طرف دیکھیں یا حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ جن کے اندر جہاد کی تیاری کا تاکیدی حکم موجود ہے، وہ روایات بھی تیراکی کی ترغیب ان روایات کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال کی آیت ہے۔ اب قرآن کریم میں جو ہے وہ جہاد کی ہر قسم کی تیاری، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر قسم کی تیاری جو انسان کے بس میں ہو، اسے مستقل واجب بتا دیا گیا ہے کہ ایسی تیاری کرنا جہاد کی وہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ اعدو حکم دیا جا رہا ہے، حکم تو یہ واجب ہو گیا۔ اور مسلمان جو ہیں وہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے اس ترجمے کے مطابق سپاہیانہ قوت جو ہے وہ اختیار کریں، یہ حکم یہ دیا جا رہا ہے۔ اور جو سپاہیانہ قوت ہے دشمنوں کے خلاف یہی قوت بنائی جائے گی جس کو مین بنیاد جسے کہا جا سکتا ہے، جو اصل وہ ہے، اس کے اندر سپاہیانہ قوت ہی آتی ہے۔ تو اس میں تیراکی کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور تیراکی یاد رکھیں کہ صرف سمندری جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بری جہاد ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ ایک اہم ترین حصہ ہے اس کا، اور اہم ترین کردار ہے۔ اور فوجوں کو، مجاہدین کو، مسلمانوں کو قدم قدم پہ جو ہے وہ دریاؤں کا، ندی نالوں کا وہ ان سے واسطہ پڑتا ہے۔
اور آئندہ بھی پڑے گا۔ آپ نے دیکھا افغانستان کی جنگ میں روس آیا تھا دریائے آمو کو پھلانگ کر افغانستان کو فتح کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے مجاہدین دریائے آمو تک ان کے پیچھے بھگائے ہیں، دریائے آمو سے اس پار بھگا دیا، ان کو واپس بھاگے۔ اور اس طرح کی کئی جنگیں جو ہیں وہ ملتی ہیں جہاں پر دریاؤں ندی نالوں کو عبور کیا گیا اور گئے۔ دریائے آمو پر تو پل موجود تھا جہاں سے روس بھاگا۔ بہرحال اس کا بھی ایک تذکرہ اس کے ساتھ وہ ضرور ہونا چاہیے۔ روس کو دھکیلا تھا الحمدللہ مجاہدین افغانستان نے۔ تو جہادی لشکروں کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور کئی جنگوں کے اندر جو ہے وہ پہلے تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا، یہ دریائے اٹک بھی آپ کا اسی ضمن میں آیا تھا۔ تو بہرحال تیراکی جو ہے وہ بری جہاد کی بھی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ بری جہاد کی بری جو فوجیں ہیں جتنی، اور جن کو لوگوں کو بری جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی تیراکی ایک اہم ترین جز ہوتا ہے۔ تیراکی کے بغیر انہیں مکمل ایک تربیت یافتہ جو ہے وہ شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو جہاد کی ضروری تیاری کا حکم ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ صرف مجاہدین اور فوجوں کو نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کا ہر مسلمان مجاہد تھا، ہر مسلمان کو، ہر ایک مسلمان کو یہ حکم ہے، اور یہی جہاد کی تیاری وہ عمل ہے جس کی وجہ سے منافقین نے قسمیں اٹھائیں کہ ہمارا جہاد میں جانے کا ارادہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کے ارادے وہ خراب تھے، نیتیں خراب تھیں، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں اس کی دلیل جو ظاہری ہے وہ یہ ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ جہاد کی تیاری تو کرتے، انہوں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ تو گویا جہاد کے ارادے تبھی سچے ہوں گے، جہاد کی نیت تبھی سچی ہوگی جب بندہ ساتھ جہاد کی تیاری بھی کرے گا، تب جا کر کہا جائے گا۔ اور یہ قرآن کی مہر ہے، یہ کلیہ جزیہ قرآن سے ملائے جا رہے ہیں کہ جہاد کی نیت اگر کسی کی مضبوط ہے، جہاد کی تیاری تو کرے، تب پتہ لگے گا اس بندے کے دل میں یہ جو اندر کوئی چور نہیں بیٹھا ہوا چھپ کے کہ خود کو تسلیاں دے رہا ہے کہ میرے جہاد کے ارادے ہیں، جہاد کی تیاری نہیں کر رہا، جہاد کے ارادے ہیں، اور جہاد کا جب وقت آئے تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ جب جہاد کی تیاری ہوگی تو اسی سے اندازہ ہوگا کہ جہاد کی نیت جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تیاری تو ضروری ہے۔ اب یہاں ہم اتنے اگر ایسے بیٹھے ہوں بغیر کسی تیاری کے تو ہم دشمن سے کتنا لڑ سکتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اور حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، کہ کوئی بندہ اگر ایسی حالت میں مرا، نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی اس کے دل پر جہاد کا گمان گزرا، تو وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا، یعنی نہ جہاد کی اس نے نیت کی اور نہ کبھی جہاد کیا۔ قرآن کی آیت کو دیکھا جائے تو جو جہاد کی تیاری نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اس کی موت بھی منافقت کے ایک حصے پر آ سکتی ہے، کہ جب وہ تیاری نہیں کر رہا تو نیت کے اندر اس کی کھوٹ ہے، پھر وہ اس حدیث کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تیراکی تو ایسی تیاری ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ جگہ پر سکھانے والے موجود ہیں، جگہ جگہ پر تیراکی کے انتظامات موجود ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس نہریں ہوں گی، کئی کے پاس دریا ہوں گے، کئی لوگ سمندر کے پاس رہنے والے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے علاقوں میں سوئمنگ پول بھی موجود ہوں گے، بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ موقع میسر نہیں آتا، تو وہ لوگ بھی اپنی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن نکال لیں اور اس دن تیراکی کے عمل کو سیکھیں، یا کسی کلب کے ساتھ جو ہے مستقل اپنا رابطہ جوڑ لیں۔ تو بہرحال جہاد کی تیاری وہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور چوتھا جو انداز ہے اسلام کا تیراکی کی ترغیب دینے کا، وہ قوی مومن کی جو ہے وہ ضعیف مومن پر فضیلت بیان فرما کے تیراکی کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے
المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نزدیک خیر زیادہ بہتر ہے من المؤمن الضعیف، بنسبت ضعیف مومن کے۔ اور یاد رکھیں ہر قسم کی طاقت یہ مطلوب ہے ایک مومن کے لیے، روحانی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، جتنی طاقتوں کا اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ اس کو آج کل کے مفہوم میں کہہ لیں کہ جتنی اس میں اندرونی شکتیاں ہوں گی اور ظاہری جسمانی اس کی جو ہے وہ طاقت ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ اور یہ چیزیں جتنی تیراکی سے ملتی ہیں اتنی کوئی اور ورزش نہیں ہے جو ان چیزوں کے اندر انسان کے اضافہ کرے۔ اگر انسان تیراکی حق ادا کرے تیراکی سیکھنے کا، تو وہ چیزیں یقیناً اس کے باقی چیزوں کے اندر ایک محرک بنیں گی اور انسان انہیں اچھے طریقے پر سیکھ پائے گا۔ اور تیراکی آج کل کی جدید میڈیکل سائنس وہ انسانی جسم کی صحت کے لیے اور انسان کے جو قوا ہیں ان کی مضبوطی کے لیے تیراکی کو سب سے بہترین ورزش قرار دیتی ہے، اور یہ میڈیکل سائنس نے تسلیم کیا، وہ تسلیم کرے نہ کرے اسلام کا حکم ہے، ہم نے تو کرنا ہے۔ تو تیراکی کو سیکھ کر انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خود کو بہتر اور محبوب بنا سکتا ہے، اور بہتری اور محبوبیت والا مقام انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، یہی روایت المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اس کے آگے ہے وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ حضور نے فرمایا کہ قوی مومن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر اور محبوب ہے کمزور مومن سے، اگرچہ بھلائی جو ہے وہ دونوں میں ہے۔ مومن تو بھلائی سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے نا، بھلائی سے تو مومن خالی ہوتا ہی نہیں۔ اور فرمایا احرص علی ما ینفعک، احرص حریص بن جا، علی ما ان چیزوں پر، ینفعک جو تمہیں نفع دیں، تمہیں فائدہ دیں، فائدہ پہنچانے والی چیزوں پر حریص بن جاؤ۔ یاد رکھو یہ جو لفظ بتایا جا رہا ہے فائدہ پہنچانے والی چیزوں پر حریص بن جاؤ، یہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا تعلق ہم اگر الگ سے جوامع الکلم کے تحت الگ سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہم اس بات کے ساتھ بھی جوڑیں گے کہ ہمیں جو چیزیں قوت دیتی ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے ایک مومن قوت حاصل کر سکتا ہے، جس قسم کی بھی قوت ہو، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ کوئی ورزش ہے، جس طریقے سے بھی اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں نفع پہنچا رہی ہیں ان پر حریص بن جاؤ، ان کے شوقین بن جاؤ۔ واستعن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کر، ولا تعجز، اور سست نہ بن۔ ایک مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس سے چار باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو اس کے لیے جیسے عبادتیں ضروری ہیں، تو عبادتوں کی اچھی ادائیگی کے لیے وہ جسمانی قوت اور طاقت بڑھانا بھی ضروری ہے۔ جس کی جسمانی قوت اچھی ہے نماز بھی اچھی ادا کرے گا، حج بھی اچھا کرے گا، روزہ بھی اچھے انداز میں اس کا ہوگا، وہ پورے دن شکایتیں کرتا نہیں پھرے گا، اور اس کا جہاد بھی مضبوط سے مضبوط ترین ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے عبادات ضروری ہیں تو عبادات کی اچھی ادائیگی کے لیے انسان اپنی جسمانی قوت اور طاقت وہ بھی بڑھائے، وہ بڑھانا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک مومن کو جو چیزیں اسے نفع دے رہی ہیں ان کا حریص ہونا چاہیے، ان کا شوقین ہونا چاہیے، چاہے ان چیزوں کے اندر براہ راست آخرت کا فائدہ ہے یا جو ہے وہ ظاہری طور پہ دنیا کا فائدہ ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی ان چیزوں کا فائدہ اسے مل رہا ہے۔ اب آخرت کا فائدہ جیسے نماز ہے، اس میں براہ راست آخرت کا فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور دیگر عبادات ہیں، اور ایسا فائدہ جو ظاہری طور پہ دنیا میں بھی مل رہا ہے اور حقیقت میں آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو وہ چیزیں بھی سیکھے انسان، جیسے کہ تیر اندازی سیکھنا ہے، تیر اندازی کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے اس جسم کے پٹھے اس کے کافی مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دنیا میں اپنے جانی دشمن سے بچاؤ کر سکتا ہے۔ جو لوگ تیر اندازی جن کی اچھی ہوتی ہے، بازو مضبوط ہوتے ہیں، وہ لوگ ماہر نشانے باز بھی ہوتے ہیں، چاہے ان کے ہاتھ میں جو چیز بھی تھما دو ان کے نشانے 2-3 ضربوں پر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو تیر اندازی سیکھے، اس کے ذریعے سے جہاد میں شرکت کی ہمت اور جہاد میں جانے کا حوصلہ بھی پیدا ہوگا۔
اور جہاد کی نیت سے جب کچھ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا اجر کا مستحق ہوگا، اور جہاد میں بھی یہ کام کر کے آخرت کا مستحق بنے گا۔ تو جیسے تیر اندازی کے لیے یہ ہے، یہی تیراکی کے لیے بھی ہے۔ اس میں بظاہر دنیا کا فائدہ ہے، صحت اچھی ہو رہی ہے، بیماریاں دور ہو رہی ہیں، جسم جو ہے تندرست ہو رہا ہے۔ ابھی آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے فوائد جو ہیں وہ بتلائیں گے۔ تو تیراکی میں جہاں دنیا کے بہت سے فائدے ہیں تو آخرت کے بھی بہت سے فائدے اس تیراکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جسم مضبوط ہوگا، عبادات میں چستی ہوگی، اچھے طریقے پر عبادات ادا ہوں گی، اور بکثرت عبادات پہ انسان قادر ہوگا، ذہنی دباؤ انسان کا کم ہوگا، ذکر کی لذت نصیب ہوگی، ذکر میں یکسوئی نصیب ہوگی۔ آپ ایک مرتبہ آدھے گھنٹے تیراکی کریں اور اس کے بعد پانی سے نکلیں، دیکھیں آپ کے ذہن جو تیراکی سے پہلے منتشر تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا، وہ تیراکی کے بعد آپ کا جس طرف لگائیں گے اسی طرف لگے گا۔ شروع کے اندر انسان تھکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ انسان کو پہلے اس میں ہی ماشاءاللہ سے نصیب ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان پھر آگے اس میں ترقی کرے گا تو دیگر فوائد بھی انشاءاللہ تعالی اس کو نصیب ہوں گے۔ تو بہرحال ایک مومن کو اپنے نفع کی چیزوں کا حریص ہونا چاہیے، شوقین ہونا چاہیے، اور یہ غلط بات نہیں، بری بات نہیں، حضور نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اور آپ اگر ایسا کچھ کام کر رہے ہیں تو پھر کسی کی باتوں پر نہ جائیں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے اپنی ان چیزوں پر حریص ہو جائیں جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے رہی ہیں یا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے رہی ہیں۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کو جو حاصل کرنا ہے اپنے نفع والی چیزوں کی، اب جیسے تیراکی کو آپ لے لیں تو آج کل تیراکی مفت میں تو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بہت کم ہی لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں، بہت کم مخلص لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور جن کی نیت ایسی ہوگی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو تیراکی سکھائیں۔ تو آج کل پیسہ خرچنا پڑتا ہے اور لوگوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی قریب میں کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو دور جانا پڑے گا۔ تو یہ سارے کام ہیں جو مشکلات ہیں، حضور نے فرما دیا اسی کے آگے وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، بھئی اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، مال لگانا پڑے لگا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ تمہارا مال بھی پورا کریں گے، اور اگر مال نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی مدد کی آپ کو اس معاملے میں کوئی مشکل ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو اور اس کام میں جڑ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، آگے بڑھو، اللہ کی مدد جب ساتھ ہوگی تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حامی اور ناصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت نصرت ایک بندہ مومن کے لیے وہ کافی ہے۔ اور چوتھی بات، وَلَا تَعْجِزْ، عاجز نہ ہو جاؤ، سست اور کم ہمت نہ بنو۔ یعنی ایک مومن جب کسی عمل کے فضائل اور فوائد سنتا ہے تو اس وقت فوراً اس کے دل میں اس عمل کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ایک مسلمان فوری طور پہ کوئی عملی قدم اس کے لیے نہیں اٹھاتا تو پھر سستی انسان پہ چھا جاتی ہے اور کم ہمتی جو ہے وہ آگے آڑے آ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ فضیلت تو تم سن رہے ہو، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اور ترغیب بھی تم نے سن لی، وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، اور دوسروں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے محنت کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے دوسروں سے کم ہے۔ تو احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، یہ اپنی نفع کی چیزوں پر حریص ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز۔ اب یہ ساری ترغیبیں اور یہ تفصیل تم نے سن لی تو اب عاجز نہ پڑنا، اب جو ہے چست اور باہمت اور حوصلہ مند بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کام میں جڑ جاؤ، قوت بناؤ۔ تو ایک مسلمان کو اتنا کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ یہ تعجز کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی ہے عاجز نہ بنو، یہ عاجزی چاہے سستی کی وجہ سے آئے یا کم ہمتی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی آئے، عاجز نہیں پڑنا، گرنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے۔ تو آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جتنے اتنے کم ہمت ہیں کہ اگر کہیں سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں تو وہاں دریاؤں کے کنارے سے بھی دور رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہوں پر جانے سے منع کرتے ہیں کہ وہ اس میں تیراکی وغیرہ اور اس طرح کیا کریں۔ تو یہ ساری کم ہمتی ہے، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ احتیاط ہونی چاہیے، لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی ترغیب بھی ہونی چاہیے، اور
اتنا ڈر اور خوف بچوں کے دلوں میں نہ بٹھایا جائے. اور انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آپ سے یہ بھی عرض کریں گے کہ بچوں کے دلوں سے یہ خوف جو ہے بچوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ماہر تیراک جو ہوتا ہے جہاں اسے جہاد کے اندر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر جو فلاحی کام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ کام آ سکتا ہے بہت اچھے طریقے پہ، احسن انداز میں. کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں پر دیگر معاملات آ گئے، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل روایت آپ سے عرض کی کہ جیسے سیلاب آ گیا تھا تو انہوں نے طواف جو ہے وہ تیر کر کیا. تو ایسے موقعوں پر یہ تیراکی کام آتی ہے. تو جتنے لوگ بھی جنہوں نے کچھ سیکھا ہوتا ہے، ابھی یہ خیبر پختونخوا کی طرف کا واقعہ ہے، کشمیر کے اندر بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک یہ جو لفٹ ہوتی ہے، یہ چیئر جسے کہتے ہیں، جو ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی تک لے کر جاتی ہے، وہ درمیان میں ٹوٹ گئی. اس کے اندر کچھ لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے جو جا کر اس کی رسی کو، ڈوری کو ٹھیک کرے یا اس چیئر لفٹ کو جو ہے وہ لے کر آئے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسے پر چلنا جو ہے وہ سیکھا ہوا تھا. تو ان دونوں مقامات پر ایسا ہوا کہ جنہوں نے رسا سیکھا ہوا تھا وہ رسے کے اوپر جو ہے وہ چڑھے اور اس کے اوپر رینگتے ہوئے اس ڈولی تک پہنچے اور معاملہ جو ہے وہ حل کیا. تو انہوں نے سیکھا ہوا تھا تبھی تو یہ سب کچھ کر پائے. اگر کوئی ڈوب رہا ہے، اپنا عزیز کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی مسلمان ڈوب رہا ہے، کوئی انسان ڈوب رہا ہے، اب اس کو بچانے کے لیے وہی جا سکتا ہے کہ جس کو تیراکی آتی ہوگی. اور سمندر کے اندر بھی وہی شخص جو ہے وہ بچ سکتا ہے، اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں کہ جس کو تیراکی آتی ہو. وہاں پر پھر کوئی اور چیز کام نہیں آتی. ایک واقعہ مشہور ہے، ایک نحوی اور ایک منطقی عالم، دو عالم تھے، ایک نحو کے ماہر تھے، ایک منطق کے ماہر تھے. یہ دونوں علماء کشتی میں سفر کر رہے ہیں، سفر میں بور ہونے لگے. انہوں نے سوچا کہ یہ جو ملاح ہے کشتی والا، اس کے ساتھ ذرا گپ شپ کرتے ہیں. تو جو کشتی چلانے والا ملاح تھا، اسے نحوی عالم نے کہا کہ ہذہ باخرتک ونحن فی باخرتک. اب یہاں پر پہلا جو جملہ ہے ہذہ باخرتک، اس کے تا کے اوپر پیش کیوں ہے، اور ونحن فی باخرتک یہاں پر باخرہ کے تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ ہذہ باخرتک، یہ تمہاری کشتی ہے، ونحن فی باخرتک، اور ہم تمہاری کشتی میں ہیں. تو اس نے کہا کہ پہلے باخرہ پہ پیش آئی ہے، دوسرے باخرہ کے تا کے نیچے زیر آئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو ملاح نے جواب دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے ملاح سے پوچھا، نحوی عالم نے، کیا تم نے علم نحو نہیں پڑھا؟ تو ملاح نے کہا کہ نہیں پڑھا میں نے علم نحو. تو نحوی عالم نے کہا کہ اوہو، تو نے تو اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے، آدھی زندگی تیری گئی، ضائع ہو گئی. پھر منطقی عالم جو تھا وہ اس نے ملاح سے گپ شپ کی. ملاح کو کہتا ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہیں. اب یہ جو جملہ ہے ہم کشتی میں سوار ہیں، یہ جملہ تصدیق ہے یا تصور ہے؟ تو اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا یہ تصور ہے تصدیق ہے. اب ملاح بیچارے کو کیا پتا، نہ اسے منطق آتی ہے نہ نحو آتی ہے. تو اس نے کہا کہ تو نے منطق نہیں پڑھی، اس نے کہا نہیں پڑھی. تو اس نحوی منطقی عالم نے کہا کہ تو نے اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی. اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دریا کے اندر طوفان آ گیا، دریا میں تھے، طوفان آ گیا اور کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی. تو ملاح نے جو نحوی عالم تھا اس سے کہا کہ حضرت فی الحال تو جو یہ کشتی ہے یہ ہمارے نیچے ہے، لیکن تھوڑی دیر میں یہ ہمارے اوپر آ جائے گی. یہ جو نحوی عالم نے سوال کیا تھا نا، اسی کے مطابق اس نے جواب دیا. اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمہاری کشتی ہے اور ہم تمہاری کشتی کے اندر ہیں، عربی میں کہا تھا اور اس سے نحوی سوال کیا تھا. اس نے کہا فی الحال یہ کشتی ہمارے نیچے ہے لیکن تھوڑی دیر میں ہمارے اوپر آ جائے گی. اور جو منطقی عالم تھا اس سے کہا حضرت تصدیق تو یہ ہے کہ ہم کشتی کے اوپر سوار ہیں، لیکن تصور یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ ہم پہ سوار ہونے والی ہے، آپ پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا پانی میں کودیں اور تیر کے کنارے تک جانے کی کوشش کریں. اب انہیں تیراکی آتی نہیں تھی تو وہاں پر بس تیراکی ہی کام آئی اور ملاح صاحب تیراکی کر کے کونے تک پہنچ گئے اور یہ دونوں حضرات وہیں پر جو ہے وہ ڈوب گئے. انہوں نے کہا ہم نے تیراکی سیکھی نہیں. اس نے کہا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے، اب آپ کی پوری زندگی گئی، اب یہاں پر ڈوب جاؤ. تو یہ ایک واقعہ ہے یہی بتلانے کے لیے کہ ایسے موقعوں پر تیراکی ہی کام آتی ہے، تیراکی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے.
یہ جتنے دریاؤں کے اندر اور ندی نالوں میں کوئی ڈوب جائے، یہ جو نیلم، دریائے نیلم کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، وہاں پر یونیورسٹی کے کچھ طلباء اور طالبات جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے، کافی لاشیں ان کی گری تھیں، تو انہیں نکالنے کے اندر بھی وہاں کے جو مقامی وہاں رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے تیراکی سیکھی ہوئی تھی، وہ بھی ریسکیو عملے کے ساتھ تیراکی کرتے ہوئے جو کچھ انہیں مل رہا تھا، جو بندے مل رہے تھے، ان کو نکال رہے تھے۔ اور وہ ایسے لوگ پھر جنہوں نے دریاؤں کو زیادہ، جو دریاؤں سے زور آزمائی کی ہوئی ہو، وہ ریسکیو والوں سے زیادہ باہمت ہوتے ہیں، بالکل دریاؤں کے بیچ میں جا کے وہ چیزیں نکال لاتے ہیں جو ریسکیو والے بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، وہ بھی غوطہ خوری کے مقابلے جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی، آپ جب روایات موجود ہیں تو صحابہ کرام بھی تیراکی لازماً سیکھتے بھی تھے اور اس کے مقابلے بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں تھے کہ ہمیں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ غوطہ لگانے کا مقابلہ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کی سانس جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور غوطہ خوری جو ہے اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک قبیلہ ایک ہے جزائر انڈونیشیا اور ملیشیا اور فلپائن کے آس پاس، مسلمانوں کا قبیلہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، اور سنی العقیدہ مسلمان قبیلہ ہے۔ وہ سارے کے سارے غوطہ خور ہیں، اور غوطے کے ذریعے سے وہ نیچے سے موتی نکالنا اور یہ سب کچھ یہ ان کا کام ہے، بغیر جدید آلات کے وہ سمندروں میں غوطے لگاتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو عالیشان محلات تھے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بڑا کردار جو تھا، اور ان کے اندر موتی جڑے ہوئے تھے، یہ ان کے جنات کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان کا تابع کیا ہوا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر، سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخان حیث اصاب، کہ ہم نے ہوا کو بھی ان کے مسخر کیا، وہ ان کے حکم کے تحت ہوا بھی چلتی تھی، جہاں ان کا ارادہ ہوتا تھا وہاں جاتی تھی، نرمی کے ساتھ ہوا تخت کو لے کے اڑتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین یعنی جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کیا تھا، اور وہ سارے جو تھے وہ اعلیٰ قسم کے معمار تھے اور غوطہ خور تھے، غوطے لگاتے تھے، پانی کی تہوں سے جو ہے قیمتی موتی اور جواہرات وغیرہ نکال کے لاتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر بھی ان جنات کا تذکرہ ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، کہ شیاطین جو ان کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے، شیاطین سے مراد جنات ہیں، جنات ان کے لیے غوطہ خوری وغیرہ کر کے وہ موتی جواہرات وغیرہ لاتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ۔ تو مسلمانوں کا یہ غوطہ خور قبیلہ جو ہے، یہ بھی ان کے بچے چلنے سے پہلے تیراکی سیکھ لیتے ہیں، ابھی بچے چلتے نہیں ہیں، تیراک پہلے بن جاتے ہیں۔ اور ان کا چونکہ رہنا بسنا ہی، ان میں سے اکثر لوگ ان کے گھر ہی کشتیاں ہوتے ہیں، کشتیوں کے اندر رہتے ہیں، انہیں سمندروں کے خانہ بدوش بھی کہا جاتا ہے، وہیں پر بس یہ رہتے ہیں، کچھ ساحل سمندر پہ رہتے ہیں، اور وہاں جو ہے ان کا بس یہی غوطہ خوری وغیرہ کام ہے۔ اور بغیر جدید آلات کے یہ لوگ جو ہیں اوسطاً 200 فٹ سے زیادہ گہرائی میں 13 منٹ تک سانس روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، 13 منٹ تک۔ اور عالمی غوطہ خوری کے ہونے والے جو مقابلے ہیں ان میں جیتنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ یہ ان کی جو ہے وہ اسٹیمنا ہے۔ اور حتیٰ کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں بھی انتہائی گہرائی میں جو ہے وہ جاتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار بھی کرتے ہیں گنوں کے ذریعے سے، اور سمندر کی تہ سے دیگر قیمتی جڑی بوٹیاں اور موتی وغیرہ نکال کے لاتے ہیں۔ اور آپ میں سے اگر کوئی پانی کے نیچے جاتا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ پانی کے تحت آپ اگر 6-7 فٹ بھی نیچے چلے جائیں پانی کے اندر تو کانوں کے اوپر پانی کا ایسا دباؤ پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے جتنا نیچے جاتا ہے بندہ پانی کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کانوں کے پردوں کے اوپر بھی دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے کہ بس کانوں کے پردے پھٹے اور پانی اندر گیا۔ لیکن یہ 200 فٹ سے زیادہ گہرائی میں 13 منٹ تک اندر سانس روکے رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اس قبیلے کا نام باجاؤ یا بٹجاؤ ہے، یہ جو قبیلہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ مسلمان ہیں، سنی العقیدہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب ایرانیوں کا جو مضبوط ترین جو مراکز تھے قادسیہ اور مدائن، وہ جب فتح ہو گئے تو پھر ان
کے اقتدار کی جب کمر ٹوٹی تو انہوں نے ایک علاقہ تھا تستر، اس کا نام تھا، آج کل اس کو شوستر بھی کہتے ہیں، ایران کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے، چونکہ وہ دریاؤں اور نہروں سے علاقہ گھرا ہوا تھا، وہاں جا کے انہوں نے مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر لی اور اس تستر کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا، اور اس کا جو قدیم اور پراسرار نہری نظام ہے آج بھی ایک عجوبہ اور عالمی ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تستر کا علاقہ، تو وہ انسائکلوپیڈیا جو ہے ویکیپیڈیا، اس کے اندر اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو آج بھی وہ اپنے قدیم پراسرار نہری نظام سے ایک عجوبہ اور عالمی ورثہ ہے وہ علاقہ۔ تو وہاں پر ان کی جو قیادت کر رہا تھا وہ ایرانیوں کا ایک مایہ ناز جرنیل تھا جس کا نام تھا ہرمزان، اور اس نے یہ کہ ایک تو اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کی ہوئی تھی اس علاقے میں، اور دوسرا مسلمانوں کے جو فتح علاقے تھے، فتح شدہ مفتوحہ علاقے تھے، ان علاقوں میں چھاپا مار جنگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی۔ وہ دوبارہ اپنی جو سلطنت تھی وہ ہتھیانا چاہتا تھا، لینا چاہتا تھا۔ تو اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو وہ شہر تھا تستر، اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہاں کا نظام، جو دفاعی نظام اتنا مضبوط تھا اور نہروں کی وجہ سے وہاں پر نہری نظام وغیرہ بھی تھا، تو یہ محاصرہ جو ہے طول پکڑ گیا اور 1 سال گزرنے کے باوجود کوئی حل نظر نہیں آیا۔ تو اسی دوران مسلمانوں کو اس قلعے میں داخلے کا ایک خفیہ راستہ وہ پتہ چلا، وہ نہر کے راستے سے جو ہے وہ اندر تک جاتا تھا وہ راستہ، اور اس راستے سے گزرنے کے لیے تیراکی میں مہارت بہت زیادہ ضروری تھی، اور تھوڑی مہارت نہیں، زیادہ مہارت، دشمنوں کی نظروں سے چھپ کے جانا ہے، غوطہ خوری کرتے ہوئے جانا ہے اور ان کے قلعے کے اندر پہنچنا ہے۔ تو حضرت سیدنا مزاح بن سور سدوسی اور حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابہ، ان کی قیادت میں تقریباً 35 افراد جو تیراکی میں ماہر تھے، ان کا دستہ وہ پانی کے اس خفیہ راستے سے تیر کے جو ہے وہ پھر ان کا طے ہوا، تو وہ تیر کے تستر کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، وہ نہر وہاں قلعے کے اندر جاتی تھی، اور سرفروشانہ اور فدائیانہ انداز کے اندر انہوں نے وہاں پر جنگ لڑی اور کسی طریقے سے قلعے کے دروازے تک پہنچے اور قلعے کا دروازہ کھولا، اور پھر جو باقی مسلمانوں کا لشکر تھا، قلعے کا دروازہ جیسے ہی کھلا وہ سارا لشکر آندھی کی طرح قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ شہر بھی 1 سال کے محاصرے کے بعد فتح ہوا اور تیراکی کی برکت سے فتح ہوا۔ اگر ان میں سے کسی کو تیراکی نہ آتی تو پھر ظاہری اسباب یہی بتا رہے تھے کہ یہ فتح انتہائی مشکل تھی اور اس کے اندر کئی جانیں بھی جاتی اور دیگر مسائل بھی پیش آتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تیراکی میں مہارت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایرانیوں کی بغاوت اور مزاحمت کی جو آخری امید تھی، پہلے تو ان سے باقی علاقے چھین لیے تھے فارسیوں سے، تو یہ علاقہ جو باقی تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، اور جو ان کا جرنیل تھا ہرمزان وہ بھی ہتھیار ڈال کے تسلیم ہو گیا مسلمانوں کے سامنے۔ اور اکابرین کے بارے میں آپ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کی تیراکی میں کتنی مہارت۔ علیم اللہ دہلی، جو مولانا علیم اللہ یہ دہلی کے مشہور تیراک تھے اور دہلی کے مشہور تیراک استاد کے شاگرد تھے، وہ خود یہ کہتے تھے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر ہم نے یہ وصف دیکھا ہے جو خود میں یعنی استاد ہونے کے باوجود، اتنا ماہر ہونے کے باوجود اور اتنی مشق کرنے کے باوجود اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میں وہ کام نہیں کر سکا جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کر لیتے ہیں کہ پانی کا سخت ترین بہاؤ ہو اور اس بہاؤ کے خلاف یہ تیرتے ہیں۔ آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں پانیوں کا کتنی تیز بہاؤ ہوتا ہے پانی کا، تو اس بہاؤ کے خلاف سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تیرا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک نواب گزرا ہے وزیر الدولہ مرحوم، یہ ٹون کو جو ایک ریاست تھی اس کا والی تھا، وہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تیراکی کی بہت جو ہے وہ تعریف کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دارالعلوم کی ایک قدیم عمارت تھی، وہاں پہ بہرحال پانی وغیرہ بہت سارا دارالعلوم میں ایک جگہ پہ جمع ہو گیا، تو گھروں سے بالٹیاں وغیرہ لائے، وہاں پر جو ان کے ساتھ مرید تھے، شاگرد تھے، وہی بالٹیاں وغیرہ لائے، انہوں نے بالٹی سے پانی نکالنا شروع کیا۔ تو یہاں کے جو لوگ تھے دیگر جو دارالعلوم کے اندر موجود تھے، دارالعلوم دیوبند میں، انہوں نے بھی پھر جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو دیکھا وہ بھی بالٹیاں وغیرہ لے آئے،
اب پانی وغیرہ انہوں نے نکالا. پانی وغیرہ نکالنے کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب چند عظیم شخصیات میں. اللہ اکبر. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ بالٹیوں سے پانی نکالا، کیچڑ بھی بہت رہ گیا تھا، وہ کیچڑ بھی نکالا، کپڑے گندے ہو گئے تھے، تو ایک قریب میں ایک تالاب تھا، وہاں پر تشریف لے گئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور طلبہ سے کہا کہ اس میں غسل کریں گے. اور لکھتے ہیں کہ اول عمر سے یعنی شروع سے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ سپاہیانہ زندگی رکھتے تھے اور انہیں پانی میں تیراکی کی بڑی مشق تھی. تو حضرت کے ساتھ جو طلبہ بھی تیرنا جانتے تھے وہ درمیان میں، پانی کے درمیان میں، تالاب کے درمیان میں پہنچ گئے. تو فرماتے ہیں مجھے تیراکی نہیں آتی تھی، تو ہم کنارے پر ہی کھڑے ہو کے نہانے لگے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ تالاب کے درمیان میں جانا، جا کے تیرنا جہاں پاؤں نیچے نہ لگ رہے ہوں، یہ جس نے تیراکی کی ہے اسے پتا ہے کہ درمیان میں جا کے نہانا کیا ہوتا ہے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ تیراکی کرتے ہوئے وہاں جا کر وہاں پر نہائے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بلند پایہ مفسر ہیں اور بہت مصروف ترین آدمی ہیں. اتنا بڑا انقلاب اور پوری دنیا کے اندر ان کا نام چل رہا ہے اور اتنی تصنیفات اور اتنا بڑا کام، اور اس کے باوجود سپاہیانہ زندگی، اول عمر سے بلند پائے کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سپاہیانہ طرز زندگی ہے، پانی میں تیراکی کی بڑی مشق رکھتے ہیں اور تالابوں میں تیرتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے، ورزش کے متعلق اور تیراکی کے متعلق بھی آتا ہے، ان کی خصوصی مہارت تھی. روزانہ 500 ڈپس وہ لگایا کرتے تھے، جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے، شاید مجھ سے بات غلط ہو جائے. روزانہ تقریباً جو مجھے یاد آ رہا ہے 500 ڈپس وہ لگایا کرتے تھے ایک ہی مرتبہ میں. تو اس وقت دنیا کی ورزش کی جتنے بھی شکلیں ہیں ان میں سب سے جو بہتر صورت ہے وہ تیراکی ہے، اور تمام اطباء اس بات پہ متفق ہیں، جدید میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ تیراکی سے زیادہ مفید ورزش وہ کوئی نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کئی ممالک میں بچوں کی ایک معین عمر تک ان کے لیے تیراکی کا سیکھنا لازم بھی قرار دیا گیا ہے کہ اس عمر تک بچوں کو تیراکی آنی چاہیے. تو جتنے حضرات سن رہے ہیں یا بہنیں سن رہی ہیں، یاد رکھیں کہ تیراکی کا تعلق جہاں آپ کی ذات سے ہے وہاں آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی تیراکی سیکھیں. یہ ایک دینی ذمہ داری ہے اور یہ حقوق العباد بھی ہے کہ بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے. تو اس حق کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں، اس حق کا جو ہے وہ حق ادا کریں. اسی طرح آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی تیراکی میں مہارت آپ سے عرض کی، اکابرین میں سے 2-3 کی بات آپ کے سامنے عرض کی. آج کل جو دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں تیراکی کے حوالے سے، وہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو 24 گھنٹوں میں تیر کے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کا جو ریکارڈ درج ہے وہ 238 کلومیٹر ہے. یعنی ایک بندے نے 24 گھنٹے میں جو زیادہ سے زیادہ تیر کے فاصلہ طے کیا ہے وہ 238 کلومیٹر ہے. 238 کلومیٹر تو ہم پیدل چل کے بھی 24 گھنٹے میں نہیں کر سکتے. اور اسی طرح 100 کلومیٹر کی جو تیز ترین تیراکی ہے وہ 12 گھنٹے 21 منٹ کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 12 گھنٹے 21 منٹ کے اندر 100 کلومیٹر کی تیراکی تیز ترین ایک بندے نے کی اور ورلڈ ریکارڈ ہے. اور طویل ترین جو مسلسل تیراکی ہے، یعنی طویل ترین تیراکی ہو، وقت نہ ہو اس میں، مسلسل تیراکی ہو، بیچ میں وقفہ بھی نہ ہو، یہ 504 کلومیٹر کا اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے. یعنی 504 کلومیٹر ہم اگر تصور کریں اپنے علاقے جو ہم سے 500 کلومیٹر دور ہیں، کتنے دور ہیں، اتنی تیراکی کا ورلڈ ریکارڈ اس وقت موجود ہے. اور اسی طرح 19 سیکنڈ کے اندر جو تیز ترین تیراکی ہے، 19 سیکنڈ میں یہ وہ بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے وہ 25 میٹر کی تیراکی ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، اور 19 سیکنڈ کے اندر تیز ترین تیراکی کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ 25 میٹر میں ہے. اور اسی طرح ہتھ کڑی پہن کے جو طویل ترین تیراکی ہے وہ 6.11 کلومیٹر کی ہے، 6.11. اور
ہاتھ پاؤں باندھ کے جو طویل ترین جو تیراکی ہے وہ 10 کلومیٹر ہے، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے جو تیز ترین 25 میٹر کی ہے وہ 19 سیکنڈ کی ہے، اور طویل ترین جو تیراکی ہے وہ 10 کلومیٹر کی ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں 90 سال ان کی عمر ہے، ان کا نام ہے محمد اقصد، مسلمان بزرگ ہیں، 90 سال ان کی عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تیرنا جو ہے وہ چلنے سے زیادہ آسان لگتا ہے، اور کہتے ہیں پانی میرا وزن اٹھا کے رکھتا ہے، اور پانی میں ایسے وہ تیر رہے ہوتے ہیں جیسے ہوا میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ یورپ سے ایشیا تک یہ بین البر اعظمی تیراکی کا مقابلہ ہوتا ہے، ہر سال مقابلہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ حصہ لیتے ہیں، اور یہ مقابلہ آبنائے باسفورس کے اندر منعقد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں 6.5 کلومیٹر کا لمبا ٹریک ہے، اور اس کے اندر تیرنا کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سمندری روحیں اور لہریں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی کشتیوں کو بھی وہاں میں مشکل میں ڈالے رکھتی ہیں، الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 90 سال کے جو معمر ترین جو شخص ہیں محمد اقصد، یہ اس مقابلے کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ ان کی نظر بھی کمزور ہے، ان کو سنائی بھی کم دیتا ہے، لیکن 90 سال کی عمر میں بھی تیراکی کے اس مشکل مقابلے کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ انسان اگر ہمت کرے، ہم میں سے تو شاید کوئی 90 سال کا ہو، تو بچے سیکھیں، بڑے سیکھیں، بوڑھے سیکھیں، سارے یہ تیراکی کو سیکھیں۔ اس کے اندر ایک جسمانی فائدہ، پھر آخرت کے مزید فائدے، جہادی فائدہ۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے گرم پانی جو گرمیوں کے اندر ہم تیراکی کرتے ہیں، جیسے اس کے بہت سے فائدے ہیں، اسی طرح ٹھنڈے پانی کے اندر تیراکی کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور جو تقریباً دوسرے پانی میں تیراکی کے فائدے ہیں، ٹھنڈی پانی کے اندر بھی وہ فوائد نصیب ہوتے ہیں، جس میں سوزش میں کمی آتی ہے، درد سے نجات ہے، مدافعاتی افعال جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو موڈ بڑھانے والے ہارمونز ہیں اینڈورفنز، یہ ہارمونز ہوتے ہیں، یہ مراقبے کے ذریعے سے، قہقہہ لگانے کے ذریعے سے، اسی طرح تیراکی کے ذریعے سے یہ انسان کے دماغ جو ہے ان ہارمونز کو خارج کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان خوشی، اطمینان وغیرہ کی کیفیت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہارمونز جو ہیں یہ نکلتے ہیں، تو اس سے انسان کے مزاج میں بہتری آتی ہے، ڈپریشن وغیرہ جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اور دیگر انشاءاللہ جو آپ سے مزید فوائد انشاءاللہ عرض کریں گے، وہ سارے ٹھنڈے پانی کے اندر تیراکی کے بھی ہیں۔ تو ٹھنڈے پانی کے اندر آج کل تیراکی کی جاتی ہے، ایک برفانی پانی جہاں پر ہوتا ہے، برف ہوتی ہے، اس کے اندر بھی لوگ تیراکی کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، نہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سے تفصیل کے ساتھ عرض کرتے۔ پہلے یہ بات آپ سے عرض کرتے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں بچپن میں بچوں کو تیراکی سکھانا، اور آپ کو میں نے بتایا بچے جو ہیں اگر ان کو پانی سے ڈراؤ گے تو وہ ڈرتے ہی رہیں گے۔ بچپن سے بچوں کو تیراکی سکھانے سے متعلق یہ صرف لفاظی نہیں ہے اور کوئی اندازے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ 7,000 بچوں کے اوپر جو ہے وہ 4 سالہ تحقیق کی ہے آسٹریلیا کی یونیورسٹی، گرفٹس یونیورسٹی نے 4 سالہ تحقیق کی ہے 7,000 بچوں پہ۔ انہوں نے تحقیق کیا کی ہے، انہوں نے کہا اب بچوں کے اوپر تحقیق کر لی، 7,000 بچوں پہ تحقیق ہوئی ہے کہ بچپن میں جو بچہ پانی سے دور رہے، پانی کا خوف اتنا ہی زیادہ، اور تیراکی سیکھنا اتنا ہی اس بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو بچہ جتنا دور رہے گا۔ اور 3 سے 4 مہینے کے دودھ پینے والے بچے جو چل بھی نہیں سکتے تھے، جب انہیں تیراکی سکھائی گئی تو ان کے اندر جو اثرات نظر آئے وہ یہ تھے کہ دماغی نشو و نما جو ہے وہ ان کی بڑی۔ اس عمر میں یعنی دونوں طرف کے ہاتھ پاؤں کا چلانا یہ دماغ کے بہت سے مخصوص حصوں کو جو ہے وہ نشو و نما دینے میں فوری تحریک دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان بچوں میں جو بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، حساب کتاب کرنے کی صلاحیت ہے، زبان سیکھنے کی صلاحیت اور قوت مشاہدہ کی صلاحیت، یادداشت، یہ ساری چیزیں دوسرے بچوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اور خاص طور پہ تیراکی کرنے والے 3 سے 5 سال کے بچے وہ بولنے میں عام بچوں سے 11 مہینے آگے تھے، اور حساب اور ریاضی میں 6 مہینے وہ ان بچوں سے آگے تھے، اور تعلیم میں 2 مہینے آگے دیگر جو تعلیم ہے، اور یادداشت کے اندر دیگر بچوں سے 17 مہینے، اور جو ہدایات ہیں انہیں سمجھنے میں وہ دیگر بچوں سے 20 مہینے جو ہے وہ
آگے تھے. جو بچے یعنی تیراکی نہ کرنے والے بچوں سے اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ ان چیزوں میں اضافہ ہوا. اور اس کے علاوہ جو بالکل بچپن میں بچے تیراکی سیکھتے ہیں ان میں عام بچوں کی بنسبت یہ صفات جو ہیں وہ مشاہدے میں آتی ہیں کہ ان کے جسم کے پٹھے اور جوڑوں کی جو ہے وہ بہترین نشو نما ہوتی ہے اور ان کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے, مضبوط ترین ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ بچپن سے ہی پانی دیکھ رہے ہیں تو خشکی تو ان کے لیے چٹکی کا کھیل ہے. یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور بہتر نیند اور بھوک ان بچوں کو لگتی ہے, بہتر نیند آتی ہے اچھے طریقے سے. آپ تیراکی کر کے دیکھیں, اس کے بعد سوئیں, بہترین نیند آئے گی. اور اسی طرح ان بچوں کے جو سماجی رابطے ہیں وہ بھی بہترین ہوئے, اور پانی سے باہر ان بچوں کا مزاج بڑا اچھا, اور مشکل اور بالکل نئی صورتحال میں جلد جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونے والے ہیں, کیونکہ پانی کے سامنے, پانی کے اندر جیسی مشکل آتی ہے آپ کو فوراً چٹکیوں کے اندر اس کا حل نکالنا پڑتا ہے, تو یہ مزاج بن جاتا ہے. تو مشکل اور بالکل نئی صورتحال جو ہوتی ہے اس کے اندر ایسے بچے جلد ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں جو تیراکی سیکھتے ہیں. اور اسی طرح زیادہ پر اعتماد, عزم, ہمت اور حوصلہ رکھنے والے وہ بچے جو ہیں وہ نکلے جنہوں نے بچپن میں تیراکی سیکھی. اور اسی طرح ایسے بچوں کا والدین کے ساتھ زیادہ مضبوط جذباتی وابستگی ان کی ہو جاتی ہے والدین کے ساتھ. اور تیراکی کے فوائد پر اگر بات کی جائے, عمومی بات کی جائے ہر ایک کے لیے, تو اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں, ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی بہت سے فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر پاؤں سے لے کے سر تک کے تقریباً تمام پٹھے حرکت میں آتے ہیں. تیراکی کرنے کے بعد انسان کے پٹھوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ حرکت ہوئی ہے. تو گردن ہے, بازو ہے, سینہ ہے, پیٹھ ہے, پیٹ ہے, ٹانگیں ہیں, اور جتنے پٹھے ہیں وہ سارے ایک ترتیب کے ساتھ ان کی ورزش ہو جاتی ہے. تو ورزش بہترین ہوتی ہے تیراکی میں. اسی طرح دل کو مضبوطی ملتی ہے, چونکہ انسان کا پورا جسم وہ اکثر کم آکسیجن والے ماحول میں جو ہے وہ کام کرتا ہے, جس کی وجہ سے دل کو جسم کے ہر حصے تک جلد از جلد خون پہنچانے کے لیے کافی کام کرنا پڑتا ہے. پانی کے اندر چونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے تو پھر یہ سارے کام جلدی کرنے پڑتے ہیں. دل جو ہے وہ جلد از جلد خون پہنچانے کے لیے کافی کام کرتا ہے. اس سے دل کے پٹھے جو ہیں وہ زیادہ مضبوط اور شریانیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگتی ہیں. اور اسی طرح پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں, کیونکہ کم آکسیجن کا ماحول ہوتا ہے پانی میں, تو کم آکسیجن, کیوں اکثر کم آکسیجن والا ہے. آپ جب پانی میں کھڑے ہیں, پاؤں نیچے لگے ہوئے ہیں, پھر تو آپ کو آکسیجن اچھے طریقے سے مل رہی ہے. لیکن جب آپ تیراکی کر رہے ہیں, تیراکی کے جتنے سٹائل ہیں ان کے اندر پھر آپ کو آکسیجن وغیرہ روک کے رکھنی پڑتی ہے, اور آکسیجن جو ہے وہ فوراً آپ کو سانس لینا ہے, فوراً چھوڑنا ہے, تو کم آکسیجن والا ماحول ہوتا ہے. اور صرف مختصر دورانیے کے دوران سانس لینا اور زیادہ سے زیادہ ہوا کو پھیپھڑوں میں سٹور کرنا, اس کی مسلسل ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے جہاں پھیپھڑوں کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, وہیں جو ہے پھیپھڑوں میں ہوا کو سٹور کرنے کی صلاحیت وہ دوسرے انسانوں کی بنسبت کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تیراکی کی برکت سے. اور اسی طرح ہم جو پانی کے باہر ورزش کرتے ہیں, آپ میں سے جنہوں نے ورزش کی ہے کم از کم بچپن میں استادوں نے جب سزا دی ہوگی تو اٹھک بیٹھک, سٹ سٹینڈ, یہ تو آپ نے کیا ہوگا, تو آپ دیکھیں اس کے اندر پٹھوں یہ جوڑوں کے اوپر کتنا زور آتا ہے. لیکن یہی کام اگر آپ پانی میں کریں ہوگا تو نہیں. اگر آپ کوئی پائپ وغیرہ پکڑ کے کریں تو آپ کے یہ جو گھٹنے ہیں نا, ان کے اوپر زور نہیں آئے گا. کوئی بھی جوڑوں والا کام ہے پانی میں, جوڑوں کے اوپر کم دباؤ آتا ہے. آپ ادھر ورزش کریں, اس میں جوڑوں میں زیادہ دباؤ آتا ہے. تو جوڑوں پہ کم دباؤ آتا ہے, پٹھوں پہ زیادہ آتا ہے. یہ بات سمجھیں. تو تیراکی میں جسم کا وزن چونکہ پانی وزن اٹھا کے رکھتا ہے, جس کی وجہ سے جسم کے جوڑوں پر جو وزن کی وجہ سے آنے والا دباؤ کم ہو جاتا ہے. اور پانی کی ایک ملائم سی مزاحمت کی وجہ سے, پانی جو مزاحمت کر رہا ہوتا ہے نیچے سے, اس مزاحمت کی وجہ سے زور لگاتے ہوئے بھی جوڑوں پر کم جھٹکا لگتا ہے اور جوڑوں پہ دباؤ کم پڑتا ہے. حتیٰ کہ اس کی وجہ سے بعض جو جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں, اب جوڑوں کے مریض اگر خشکی میں ورزش کریں گے تو ان کی جوڑوں پہ زیادہ درد ہوگا, زور آئے گا. تو پانی کی وجہ سے, پانی میں تیراکی کی وجہ سے بعض جوڑوں کے امراض جو ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے جو امراض ہیں, یہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ تیراکی کی وجہ سے ان جوڑوں کے پٹھے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, لیکن جوڑوں پر کوئی دباؤ نہیں آتا,
جو تیراکی کے بعد بھی جوڑوں کی کارکردگی جو ہے اس سے بہتر رہتی ہے. اور اسی طرح جسمانی لچک میں بھی بہتری آتی ہے، کیونکہ زور تو لگ نہیں رہا ہوتا یہ ہڈیوں کا، تو اس کی وجہ سے اکثر جوڑ بغیر کسی زیادہ دباؤ کے اپنی پوری حرکت کی آخری حدوں تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں لچک جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اسی طرح پٹھے مضبوط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پٹھوں کو پانی کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کافی دیر تک ان پٹھوں کو کام کرنا پڑتا ہے پانی کی مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے، تو ان پٹھوں کی مضبوطی اور طاقت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے پانی کے اندر. اسی طرح انسان کی جو قوت برداشت ہے اور جو اسٹیمنا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ تیراکی کے دوران پورا جسم جو ہے وہ کم آکسیجن والے ماحول میں ہوتا ہے، اور اس میں پانی کی مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے جو جسم ہے وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جسم کی قوت برداشت اور اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک مشق ہو رہی ہے برداشت کی، اور اسٹیمنا بھی آپ کا بڑھ رہا ہے. کیونکہ خشکی پر جب وافر آکسیجن ملتی ہے اور کسی مزاحمت کے بغیر انسان کو بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، تو یہ جسم کو زیادہ آسان لگتا ہے جب وہ تیراکی کرے گا. تیراکی کرے گا تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں حلوہ لگیں گی. اسی طرح اضافی وزن سے نجات ملتی ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ جسم کے اکثر حصے وہ حرکت میں رہتے ہیں، اور جس میں تیراکی میں جو ہے وہ کافی زیادہ کیلوریز جو ہیں وہ خرچ ہوتی ہیں، اور زیادہ وزن کی وجہ سے جوڑوں پر جو دباؤ ہے وہ بھی نہیں آتا. وزن جو ہے ایک تو ہے کہ وزن ورزش کی وجہ سے کم ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ جو اضافی وزن والے لوگ ہیں وہ بھی تیراکی کے ذریعے سے ان کا وزن بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہارمونز وغیرہ اس میں کیلوریز وغیرہ جو ہیں وہ خرچ ہوتی ہیں، اور جسم کے اکثر پٹھے وہ حرکت میں آتے ہیں، اور جوڑوں پر جو زیادہ سے زیادہ وزن کی وجہ سے دباؤ ہے وہ بھی تیراکی میں نہیں آتا، اور یہ فائدہ بھی ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے. تو وزن کنٹرول کرنے میں یہ بہت ہی مفید قسم کی ورزش ہے. اسی طرح اس ورزش کے اندر چوٹ لگنے کے اور جسمانی نقصان کے خدشات بھی کم ہیں. دوسرے کھیلوں کے اندر نقصان پہنچنے کے، پٹھوں کے ٹوٹنے کے، چوٹ لگنے کے یہ خدشات یہ زیادہ ہوتے ہیں، تیراکی میں نہیں ہے. تیراکی میں ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ایک محفوظ ورزش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور ہنگامی صورتحال میں ڈوبنے سے بھی انسان بچ سکتا ہے تیراکی کے ذریعے سے. اور اگر ہم اس کے ذہنی اور نفسیاتی فوائد کو دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ تیراکی سے جو ذہنی دباؤ ہے اور ڈپریشن ہے وہ دور ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کے جو انڈورفن ہارمونز ہیں جو مزاج کو حشاش بشاش رکھتے ہیں، ڈپریشن کو دور کرتے ہیں، وہ ہارمونز جو ہیں انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں، دماغ انہیں خارج کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان خوشی اور اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ محسوس کرتا ہے. مزاج انسان کا بہتر بنتا ہے، اور پھر اس کا اثر جو ہے خشکی کے اندر مسلسل رہتا ہے. اسی طرح نیند اچھے طریقے پہ آتی ہے، بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے. دماغ میں نیند کے نظام کو یہ بہت بہتر کرتا ہے. جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے وہ تیراکی لازمی طور پر کیا کریں. اچھے طریقے پر تیراکی کرنے کے بعد جو ہے وہ نیند آتی ہے. اور ایک بہت جو ہے وہ بہترین فائدہ ذہنی حوالے سے اور نفسیاتی حوالے سے وہ یہ ہے کہ توجہ کا ارتکاز اور ذہنی شفافیت وہ تیراکی کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے. یعنی لوگوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے، ادھر ادھر بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو تیراکی کے ذریعے سے وہ ذہن ٹھیک ہو جاتا ہے. توجہ کا ارتکاز نصیب ہوتا ہے، ذہن کو شفافیت ملتی ہے، اور ایک چیز پہ آپ اپنی توجہ کو جما سکتے ہیں. وہ ذہنی انتشار جو ہے وہ تیراکی کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ذہنی فوائد میں. تو جن لوگوں کو زیادہ ٹینشن رہتی ہے، زیادہ کام ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے دنوں میں تیراکی کو لازمی اہمیت دیں اور تیراکی کیا کریں. تو ہمیں جو ہے وہ تیراکی کرنی چاہیے، اس سے یہ فوائد بھی نصیب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر فوائد، اخروی فوائد اور جہاد کی تیاری یہ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. پھر اسی طرح ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی یہ بھی تیراکی کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ بیک وقت آپ کا دماغ اور جسم یہ اکٹھے کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی تیراکی میں بیک وقت دونوں بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، گردن ہے،
یہ ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہوتی ہے. جب آپ تیراکی سیکھیں گے یا آپ میں سے جنہوں نے تیراکی سیکھی ہوئی ہے اور تیراکی کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ جسم کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو انسان کا جو دماغ ہے اور جسم ہے یہ اس کی ہم آہنگی پھر تیراکی کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے. اور اس کے اندر اگر ذرا سا بھی خلل آ جائے ترتیب کے اندر تو پوری تیراکی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو اسے متاثر نہیں ہونے دینا ہوتا. تو دماغ کو مکمل طور پہ جسم کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اس سے جہاں توجہ کا ارتکاز بھی ملتا ہے اور جسمانی اور ذہنی ہم آہنگی بھی ملتی ہے. تو جسم جب اتنے حصوں کو دماغ اکٹھے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی اور ربط جو ہے وہ لازمی طور پہ مضبوط ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ مارشل آرٹس ہے یا باکسنگ وغیرہ ہے اس کے اندر بھی تیراکی کو خاص اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ مارشل آرٹس وغیرہ کے اندر بھی آپ کو توجہ رکھنی ہوتی ہے. آپ فائٹ لڑ رہے ہیں تو سامنے والے کے دماغ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی صلاحیت آپ کو آنی چاہیے اور پوری توجہ ہونی چاہیے کہ اس وقت یہ کون سا جو ہے وہ پینترا میرے ساتھ کھیل سکتا ہے. اس کی آنکھوں کو سمجھنا, اس کو پڑھنا, اس میں جہاں ایک توجہ کا ارتکاز ہے اور وہاں ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی ہم آہنگی ہے کہ آپ بھی فوراً اچھے طریقے پر اپنا دفاع بھی کر سکیں اور فوراً اپنا وار بھی کر سکیں. تو مارشل آرٹس میں اور باکسنگ وغیرہ میں یہ تیراکی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے کہ اس سے دماغی طور پہ یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک فائدہ جو ہے وہ تیراکی کا وہ یہ ہے کہ انسان کا خود اعتمادی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان نئی نئی تیراکی سیکھ رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس تھوڑے سے پانی میں اتروں گا, میں نے تیراکی سیکھنی ہے. اپنے ذہن میں وہ پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے کروں گا. پھر جب جو چیز اس کو ناممکن لگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے ممکن بنتی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے خود اعتمادی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب وہ زندگی کے اندر اس کے اور بھی چیلنجز جب آئیں گے, رکاوٹیں اس کے سامنے آئیں گی تو یہی خود اعتمادی اس کو وہاں پر کام دے گی. عزم, ہمت اور حوصلہ اس کو ملے گا اور وہ ناموافق اور نامصائب حالات میں بھی ہمت اور حوصلہ ہارنے کے بجائے مسلسل کوشش کرے گا. اس کا یہ مزاج تیراکی سے بنے گا. تو تیراکی کے جتنے اہداف ہوتے ہیں بظاہر ناممکن معلوم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن انسان محنت کرتا ہے وہ اہداف حاصل کر لیتا ہے. تو اس سے انسان کا ایک ذہن بنتا ہے. تو مختصر یہ کہ آج پھر سے مسلمانوں کے معاشرے میں اس تیراکی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنے افراد کورس میں شریک ہیں یا جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے ان سب سے یہی گزارش ہے کہ تیراکی کو معاشرے میں فروغ دیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا تاکیدی حکم سمجھتے ہوئے قرآن کریم کا جو جہاد کے بارے میں تیاری کے بارے میں تاکیدی حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کا جو شوق اور جذبہ ہے اسے دیکھتے ہوئے, صحابہ کرام کی اس میں مہارت دیکھتے ہوئے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے ہماری نیت کے اندر اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ ہماری نیت میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. دیگر فوائد انشاءاللہ خود بخود نصیب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں میں اس سنت کو, اس اہمیت اس کو جاری فرمائے. آپ سب سے ایک آخر میں یہ درخواست ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر آپ نے یہاں سے سنا سمجھا, اسے اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو فروغ دیں. ایک مہم چلائیں جہاں جہاں کے آپ لوگ ہیں, کوئی خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, اپنے آس پاس والوں میں مہم چلائیں, ایک ماحول بنائیں اور ان کو بھی یہی ترغیب دیں کہ آپ بھی آگے یہ ماحول بنائیں. آپ اگر 3-4 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو بھی کہیں کہ آگے آپ بھی اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. تو اگر یہ ہماری سب کچھ چل پڑا تو مسلمان جہاں ایک طرف بیماریوں سے خلاصی پائیں گے, ایک طرف جو ہے مسلمان اپنے کام پر صحیح طریقے سے توجہ دے پائیں گے, دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی نصیب ہوگی اور جو ہے وہ آخرت کا بھی فائدہ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ تیراکی سے متعلق کوئی کتاب, تو تیراکی سے متعلق کوئی ایسی کتاب اگر دستیاب ہوئی تو انشاءاللہ جس کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں, وہ ویسے تو یکجا تو ہمیں کہیں نہیں ملی, تو انشاءاللہ وہ آپ سے گروپ میں شیئر کر دی جائے گی.